صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مبارک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے کہ انسان کی عارضی زندگی کو بے عیب زندگی بنا دیتی ہے۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں داخل نہیں ہوتا تو نہیں جانتا کہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اللہ پروردگار کسی سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت علم ہونا یہ زندگی کو بے عیب کرتا ہے۔ اگر اللہ کسی سے محبت نہیں کرتا تو ناپاک سے اللہ محبت نہیں کرتا، اور کسی سے اللہ محبت نہیں کرتا تو جاہل سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاہل کفر شرک میں پڑا ہوتا ہے، اور فرمایا انما المشرکون نجس، یہ جہالت رکھنے والا ناپاک ہوتا ہے۔ یہ ناپاک ہے جس سے کبھی علم کا ذرہ حاصل نہیں ہوتا، یعنی ذرا سا بھی علم اس کے پاس سے نہیں گزرتا، کہ ناپاک جو ہے وہ علم کے حامل کامل نہیں، کہ قبولیت اللہ پروردگار کی محبت کی اسے حاصل ہے جو طالب علم ہے۔ فرمایا اطلب العلم، طالب علم ہو کر رہنا۔ جب کوئی دنیا میں طالب علم ہو کر رہتا ہے تو وہ استاد والا ہوتا ہے، بغیر معلم کے کوئی طالب علم نہیں ہو سکتا، کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم مزکی ہیں، وہ کائنات میں استاد ہیں، تعلیم دیتے ہیں، پاک و صاف فرماتے ہیں۔ جب تعلیم دیتے ہیں تو جہالت مٹتی ہے، اور جب کوئی جہالت مٹاتا ہے تو وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اسے اللہ پروردگار کا علم ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوتا ہے، ماں باپ کا علم ہوتا ہے، استاد کا علم ہوتا ہے، اڑوس پڑوس کا علم ہوتا ہے، کھانے پینے کا علم ہوتا ہے، سونے جاگنے کا علم ہوتا ہے، جینے مرنے کا علم ہوتا ہے۔ اللہ پروردگار کو علم ہے اور ہمیں علم ہوتا ہے، اور علم سے مراد جاننا ہے۔ جو جاننے میں اپنے اللہ کو نہیں جانتا، اپنے نبی رسول کو نہیں جانتا، اپنے ماں باپ کو نہیں جانتا، اپنی اولاد کو نہیں جانتا، اپنے کھانے پینے کو نہیں جانتا، یعنی اپنے مال کا اسے پتہ نہیں ہے، اپنی جان کا اسے پتہ نہیں ہے، اسے کیا پتہ فاتبعونی کا حکم کیا ہے؟ اسے کیا پتہ؟ فاتبعونی میں ہی تو یحببکم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارا کچھ بندے کو دیتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم نہیں تو اسے استاد کا کیا پتہ، اور جسے اپنے استاد کا پتہ نہیں اسے ماں باپ کا کیا پتہ، کہ پہلا استاد جو کہ فطرت کی تعلیم دیتا ہے، جو اللہ پاک نے استاد اپنے آپ ہی بنایا ہوا ہے، ہمیں اور آپ کو جا کر ڈھونڈنا نہیں پڑتا، وہ تو ماں باپ ہے۔ اور جس سے دوسرے طالب علم اور استاد پیدا ہوتے ہیں وہ بیوی کے لیے شوہر ہے۔ اس کے بعد استاد جس نے یہ دو استاد دیے ہیں، کسی کو شوہر استاد دیا ہے اور کسی کو ماں باپ استاد دیے ہیں، وہ اللہ کا بندہ ہے، اسے استاد کا کیا پتہ۔ فرمایا طالب علم ہونا یا استاد ہونا، اگر یہ دو نہیں ہو سکتے او بھائی ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہو جانا۔
جیسے دو سانس ہیں، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، تو یہ سانس اگر محبت میں کوئی گزارتا ہے، یہ آنا جانا دو سانس اگر کوئی محبت میں گزارتا ہے، وہ اس کے سانس آئے اور گئے ہیں، اور جسے محبت کا پتہ نہیں اسے کیا پتہ ہے، اس کی زندگی تو کوڑ ہے، اس کی زندگی میں کیا اللہ نے رکھا ہے۔ اب فرمایا فتبعونی کہ نبی رسول کی اتباع کرنا، یحببکم اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اب اللہ نہ طالب علم ہے، نہ اللہ ہمارا اور آپ کا استاد ہے۔ استاد ہے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہے، شاگرد وہ کسی کا ہے نہیں۔ ان دو سے محبت کرنا، اگر ان دو سے کوئی محبت کرنا چاہتا ہے تو فتبعونی کا بتا دیا ہے کہ آپ کی اتباع کرنا، کیونکہ اتباع کے اندر بہت بڑی چیز ہے۔ پہلی بڑی چیز یہ ہے کہ اتباع کرنے سے جہالت ختم ہوتی ہے۔ اب ہماری صفت دیکھ لیجئے کیا ہے، اور اللہ کی صفت دیکھ لیجئے کیا ہے۔ جب کوئی ان دو باتوں کو جانتا ہے، اللہ کا بندہ ہے وہ۔ اللہ کا بندہ پہلی سٹ تے جنتی ہوندا ہے، پہلے سانس پر جنتی ہو جاتا ہے، دوسرا سانس جب وہ نکالتا ہے اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ کا ملاقی، اللہ سے ملاقات، اپنے اللہ کے حضور چلا جاتا ہے، اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ پہلا سانس اس کا جنتی ہے، اور دوسرا سانس جب وہ اپنے سے نکالتا ہے تو یہ اللہ کے حکم میں اپنے اللہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ پروردگار کو علم ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کی صفت جو ہے وہ علم ہے۔ مخلوق جو بھی پیدا ہوئی ہے، لاکھ سے لے کر کاکھ تک، اس کی صفت جو ہے وہ جہالت ہے۔ اگر کوئی دعویٰ جہالت کے علاوہ کرتا ہے تو آپ اور ہم کیا، چھوٹا سا بچہ بھی اس کو جھوٹا کر دے گا۔ کیوں؟ جاہل کو استاد دیا گیا ہے، امی ابا دیے گئے ہیں، جاہل کو استاد اللہ کا بندہ دیا گیا ہے، جاہل کو اللہ نے نبی رسول دیے ہیں، نبی رسولوں کو اللہ پاک نے اپنا استاد ہونے کا پتہ بتا کر دیا ہے کہ میں ہوں تمہیں جو تعلیم دیتا ہوں۔ ایسی ہے نا۔ اب میں اور آپ جب پیدا ہوتے ہیں یعنی مخلوق ہیں، تو ہمارا سب سے بڑا عیب جو ہے، جو ہماری صفت ہے، وہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے اللہ کی صفت علم ہے۔ یہ علم کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اب دیکھیے میری صفت دیکھنا ہے، سننا ہے، بولنا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے۔ اب اس کی میں صحت بتانے لگا ہوں کہ یہ زندگی بے عیب ہو جائے، یہ تو فتبعونی کے اندر ہوتی ہے، فتبعونی کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اب یہ میرا دیکھنا جو ہے یہ میری صفت ہے۔ دیکھتی کون سی چیز ہے؟ آنکھ دیکھتی ہے۔ سننا میری صفت ہے، سنتا کون ہے؟ کان۔ بولنا میری صفت ہے، بولتی کون ہے؟ زبان۔ اب میں یہ سارا کچھ جو کرتا ہوں، اس سے مجھے کیا ہوتا ہے؟ دیکھ کر علم ہوتا ہے، سن کر علم ہوتا ہے، کھا کر علم ہوتا ہے، پی کر علم ہوتا ہے، چلنے پر علم ہوتا ہے، سونے پر علم ہوتا ہے۔ فرمایا ابتغوا الیہ الوسیلہ، کیا کرو؟ وسیلہ ڈھونڈو۔ اب میں جو کچھ بھی کرتا ہوں تو مجھے علم نہیں ہوتا، وہ کرنے سے علم ہو جاتا ہے۔ اب مجھے دیکھنے سے علم ہے، اللہ پروردگار کی آنکھ ہے ہی نہیں کہ وہ دیکھے۔ اب فرق ہو گیا، مجھے دیکھنے سے علم ہوا، اللہ کو پہلے علم ہے کہ وہ اللہ کی صفت ہے، میری صفت کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اب سمجھ میں آئے گی کہ فتبعونی کیا ہے۔ جس سے فتبعونی نہیں ملی اسے نفس ملا ہے، نفس کی چاہت ہے، اور چاہت کا سامان ہے، یہ فطرت ہے۔ نفس کو کیا ملا ہے؟ نفس کو چاہت ملی ہے اور چاہت کا سامان ملا ہے، لیکن یہ نفس جو ہے، اس کی چاہت اور چاہت کا سامان جو ہے، اس کا مالک میں ہوں اور آپ ہیں۔ مالک یہ نہیں ہے۔ مالک نفس نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نفس جاہل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جاہل کا جو مالک بناتا ہے اس کا استاد ہوتا ہے۔ یہ طالب علم ہے، میں اور آپ طالب علم ہیں، اور ہمارا مالک جو ہے حقیقت میں وہ ہمارا استاد ہے۔ استاد کا مالک جو ہے وہ اللہ پروردگار ہے۔ اب میں کس کا مالک ہوں؟
میں نفس کا مالک ہوں۔ میں کس کا مالک ہوں؟ اپنے آپ کا مالک ہوں۔ اور میں اپنا آپ کیا ہوں؟ اپنا آپ میں اپنی چاہت ہوں اور اپنی چاہت کا سامان ہوں۔ اور یہ کسے ملی ہے؟ یہ چاہت اور چاہت کا سامان یہ نفس کو ملا ہے۔ فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اپنے نفس کی نفی کرتا ہے، یعنی خواہش کی نفی کرتا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ اب خواہش کی نفی کیسے کی جاتی؟ حکم میں کی جاتی ہے۔ اب حکم میں مالک کا حکم، مالک حقیقی اللہ کا حکم یہ ہے کہ فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اب نبی رسول کی اتباع میں جو حکم دیا جاتا ہے وہ میرے نفس کی چاہت اور چاہت کے سامان کے استعمال کا حکم دیا جاتا ہے۔ مالک تو میں ہوں نا اپنے نفس کا، مالک تو میں ہوں اپنے نفس کا۔ میرا مالک کون ہے؟ میرا مالک اللہ ہے۔ میرا مالک نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ میرا مالک میرا استاد ہے۔ کہیں ماں باپ ہیں، کہیں ماں باپ کا استاد اللہ کا بندہ ہے، اور کہیں اللہ کے بندے کا استاد اللہ پروردگار ہے۔ اب جب کوئی استاد کی تعلیم میں عمل کرتا ہے تو یہ عمل اگر فطری ہوتا ہے تو بیج جو ہے وہ وقت لیتا ہے اور فصل تیار ہو جاتی ہے۔ اگر حکم میں استاد غیر فطری ہے تو وہ بیج ضائع ہو جاتا ہے۔ کچھ مرد ہیں، کچھ نامرد ہیں، کچھ صاحب اولاد ہیں اور کچھ صاحب اولاد نہیں ہیں، کچھ غیر اللہ کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور کچھ غیر اللہ کی نفی کرتے ہیں۔ کوئی اپنی خواہش کی پیروی میں اپنے نفس کی چاہت اور نفس کے چاہت کے جو سامان ہیں ان کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، اور کوئی خواہش کی نفی کرتا ہے اور اپنے استاد کے حکم میں فطرت، ہدایت، رحمت، محبت کا طالب علم ہے اور یہ کامیاب ہو رہا ہے۔ اگر کس بات کو نہیں جانتا تو وہ یہ بات ضرور جان لے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اندھیرے میں ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جہالت میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہم اور آپ جتنی بھی مخلوق ہے سب جہالت میں پیدا ہوئی ہے، اور اسے وسیلہ جو دیا گیا ہے دیکھنا، سننا، بولنا، اس میں آنکھ، کان وغیرہ، اسے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وسیلہ پتہ کیسے بنانا؟ یہ نفس کا سارا سامان ہے۔ نفس اس سے دیکھتی ہے اور مزے لیتی ہے، نفس اس سے سنتی ہے اور مزے لیتی ہے، نفس اس سے کھاتی ہے اور مزے لیتی ہے، نفس اس سے بولتی ہے، مزے لیتی ہے، نفس اس سے چلتی ہے اور مزے لیتی ہے۔ یہ نفس کی زندگی کے لیے یہ نفس کو سامان دیا گیا ہے۔ یہ اگر نفس اس سے مزے لیتی ہے، نفس سارا کچھ اس سے کرتی ہے، تو اس کی جہالت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا استاد کوئی نہیں ہے، اور جسے استاد بنایا گیا ہے وہ اس کا طالب علم ہو گیا ہے۔ اس کی چاہت کا سامان یہ بڑے محبوب طریقے سے پسند کرتا ہے۔ بیوی پر اس کو شوہر بنایا گیا ہے، ماں باپ کو اولاد پر حاکم بنایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بڑا کیا ہے، لیکن یہ ان کے سامنے چھوٹا ہوتا ہے۔ جو جہاں بڑا کیا گیا ہے وہاں چھوٹا ہوتا ہے، اس پر خدا کی لعنت پڑتی ہے۔ اس لیے ان ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کا بڑا بنے، اور شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کا بڑا بنے۔ بیوی کا بڑا بننے کے لیے، اولاد کا بڑا بننے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ فاتبعونی، اپنے مالک کو بڑا جانے، اپنے مالک کے حکم کو مانے۔ جب کوئی اپنے مالک کے حکم کو مانتا ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ مالک اپنے حکم میں اس کی تعلیم کرتا ہے، اور اسے جو اللہ کا علم ہے وہی علم حاصل ہو جاتا ہے، جو نبی رسول کا علم جو کہ اللہ کا علم ہے وہی حاصل ہو جاتا ہے، جو ماں باپ کو علم ہے وہی اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کو وہ نہیں ہوا جو اللہ کو ہے، وہ نہیں ہوا جو نبی رسول علیہ السلام کو ہے، اور وہ نہیں ہوا جو استاد کو ہے، اسے کیا پتہ علم کا کیا مطلب؟ علم کا مطلب ہے جاننا۔ کس کو جاننا؟ جو اللہ جانتا ہے اس کو جاننا، جو نبی رسول علیہ السلام جانتے ہیں اس کو جاننا، جو ماں باپ جانتے ہیں اس کو جاننا، جو شوہر جانتا ہے بیوی کو چاہیے اس کو جاننا۔ اگر کوئی ان کو نہیں جانتا، جہالت میں تو پہلے ہی پیدا ہوا ہے، اس نے وسیلہ کیا ڈھونڈا ہے؟
اس نے کیا جانا ہے، کیا مانا ہے؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں مانا۔ اللہ پروردگار کو علم ہے، اس لیے اللہ کو آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، کان کی ضرورت نہیں ہے، زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہمیں ہے کہ ہمیں محتاجگی ہے۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں ہم دیکھنے کے قابل اگر نہیں ہوتے، سننے کے قابل نہیں ہوتے، بولنے کے قابل نہیں ہوتے، ان سے تو دیکھ کر علم ہوتا ہے، ہمیں اندر جہالت ہوتی ہے، جہالت میں ہی رہتے ہیں۔ سنتے نہیں تو ہم جہالت میں ہوتے ہیں، جہالت میں ہی رہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے وسیلہ ہے، اس لیے اللہ نے یہ سارا کچھ دیا ہے۔ اللہ پروردگار کی صفت علم ہے، اللہ کو کیا وسیلے کی ضرورت ہے؟ اب ہمیں وسیلہ پتہ کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے دیا گیا ہے کہ علم کا معنی ہے جاننا، جاننا کس کو؟ اللہ کو جاننا۔ یہ سارا کچھ اللہ پاک کہتا ہے اب اس کا میں مالک ہوں، میں نے تمہیں دیا ہے، جان بھی میں نے تمہیں دی ہے، مال بھی میں نے تمہیں دیا ہے۔ یہ سارا کچھ اس لیے دیا ہے کہ رفعنا لک ذکرک، تم میرے نبی رسول کا ذکر بلند کرنا۔ نبی رسول کا ذکر جو ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ اب کیا کرنا؟ جہاں بھی موجود رہنا، طالب علم ہونا، تو ان تمام جان اور مال کو ورفعنا لک ذکرک، علم حاصل کر کے نبی رسول کے ذکر کو بلند کرنا۔ استاد ہونا تو ورفعنا لک ذکرک، جان مال کو خرچ کر کے تعلیم عام کرنا۔ اور اگر ان دو میں سے ظاہری تم اس عہدے پر نہیں بیٹھے ہو، ابھی طالب علم اس لیے نہیں کہ علم حاصل کر لیا ہے، استاد اس لیے نہیں کہ مورچہ دوسرا کوئی مل گیا ہے، اب ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا۔ فتبعونی کے اندر اب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی رسول کی اتباع کا حکم دیتا ہے تاکہ ہمارا دیکھنا علم ہو جائے، ہمارا بولنا علم ہو جائے، ہمارا سننا علم ہو جائے۔ اسی لیے سزا اور جزا، جنت اور جہنم علم ہونے کے بعد ہے۔ کیوں؟ علم ہونے میں اب پتہ ہو گیا ہے کہ یہ نکاح میں اولاد ہوئی ہے یا زنا میں اولاد ہوئی ہے۔ اب جب زنا میں اولاد ہوتی ہے تو حکم کے خلاف ہوتی ہے، فتبعونی کے خلاف ہوتی ہے، اور جب نکاح میں اولاد ہوتی ہے تو فتبعونی حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ اب پتہ ہو گیا، اب پتہ ہو جانے کے بعد اب وہ لڑکا لڑکی جو ہو گیا ہے اس کو تو نہیں قتل کیا جا سکتا۔ اب مجھے اور آپ کو علم ہو گیا ہے۔ کیا علم ہو گیا ہے؟ کہ یہ اللہ کا علم ہے اور یہ اللہ کا علم نہیں ہے۔ جب پتہ ہو گیا اب جرم ثابت ہو گیا، اب یا جنت ہے یا جہنم ہے، یا مرنے سے پہلے توبہ ہے، مرنے سے پہلے توبہ ہے۔ جب کوئی توبہ کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اس کا شکر نہیں ادا ہو سکتا، اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ جان مال جس کی ہوتی ہے اس کے حوالے کر دی ہوتی ہے، اور جان مال جس کی ہے کوئی اس کے حوالے نہیں کرتا، یہ توبہ کیا کرتا ہے؟ توبہ تو ہے ہی اس چیز کا نام کہ جان بھی اس کی ہے، مال بھی اس کا ہے۔ میں تو جان مال سے جو حاصل کر رہا ہوں وہ یہ پتہ ہو رہا ہے کہ یہ میرا علم جو ہوا ہے اللہ کا علم ہے کہ اللہ پاک کے علم کے خلاف ہے۔ جب اللہ کا علم ہے تو وہی بات میں نے کی ہے جو اللہ پروردگار مجھے عطا میں دینا چاہتا ہے، اور اگر یہ اللہ کا علم نہیں ہے تو میں نے وہی بات کی ہے جو اللہ مجھے دینا نہیں چاہتا۔ اللہ مجھے کیا جہنم دینا چاہتا ہے؟ اللہ تو مجھے جنت دینا چاہتا ہے۔ اب میں نے اللہ سے وہ نہیں لیا جو اللہ مجھے دینا چاہتا ہے، اس لیے فرمایا فتبعونی کی بات یاد رکھنا، یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنے نبی رسول کی اتباع میں اپنی محبت دینا چاہتا ہوں۔ محبت اسے ملتی ہے اور جس کا خالق و مالک ہر عطا کے اندر وہ ہو جائے، اور نبی رسول علیہ السلام اتباع کے اندر اس کا استاد ہو جائے، ماں باپ اس کے استاد ہو جائیں، اور بیوی کے لیے شوہر اس کا استاد ہو جائے۔ اور جو ان باتوں کو نہیں جانتا اسے تو یہ تک نہیں پتہ اور دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں جس کا حکم ماننا واجب ہو، وہ دین ہوتا ہے، جس کا حکم ماننا واجب ہو۔ اب حکم دیکھنا وہ حکم کیا ہے۔ ایک حکم وہ دیتا ہے، ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، کفر شرک کا دیتا ہے، نہ یہ نہیں ماننا، اور ایک شوہر ہوتا ہے وہ حکم دیتا ہے، غیر فطری حکم دیتا ہے، یہ نہیں ماننا۔ کیوں؟ اللہ کے بندے نے ایک ہی حکم دیا ہے، وہ کون سا حکم ہے؟ اللہ پروردگار کا حکم، وحی اور حکم کی تعلیم، سنت رسول علیہ السلام۔ اب فتبعونی کی بات عرض کر رہا ہوں کہ فتبعونی کے اندر جس کا حکم ماننا واجب ہے وہ دین ہے۔ اب جب کوئی اس کا حکم مانتا ہے تو دین کے کام کرتا ہے۔
جب اس کا حکم مانتا وہ رفعنا اللہ کا ذکر، وہ نبی رسول کا ذکر بلند کرتا ہے، اور جسے دین کا ہی پتہ نہیں، اسے کیا پتہ اتباع کس چیز کا نام ہے، کس باغ اور فصل کی مولی اور گاجر ہے، اسے کیا پتہ ان باتوں کا؟ وہ تو جاہل پیدا ہوا ہے اور جہالت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اسے کیا پتہ اطلب العلم من المہد الی اللحد کیا ہے؟ اگر اسے پتہ ہوتا تو علم حاصل کرتا۔ علم میں کیا ہے؟ اللہ پروردگار کا جاننا ہے۔ تو علم اچھا اس نے حاصل کیا ہے، اب علم تو اللہ کا حاصل کر رہا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کا بندہ کیا ہے، ماں باپ کیا ہیں، ماں باپ کو منانا راضی کرنا کیا ہے، علم تو ان کا حاصل کر رہا ہے۔ تو جہالت کھلتی جا رہی ہے کہ جہالت ختم ہوتی جا رہی؟ علم کا معنی جاننا ہے، کس کو جاننا ہے؟ دین کو جاننا ہے۔ علم کا معنی جاننا ہے، جاننا کس کو؟ اپنے اللہ کو جاننا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جن اور انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کا جاننا ہے، ایک اللہ کی ملاقات کا جاننا ہے، ایک اللہ کے بندے کی ملاقات کا جاننا ہے، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کا جاننا ہے، فرشتوں کا جاننا ہے۔ وہ بھائی جاننا کیا ہے؟ اللہ جو علم ہے وہ جاننا ہے، وہ حاصل کرنا۔ اگر کوئی اللہ کا علم نہیں حاصل کرتا تو کیوں نہیں کرتا؟ اس کی کیا وجہ؟ اس کی ایک ہی وجہ، فتابیونی، اس کا استاد کوئی نہیں، اس کا استاد کوئی نہیں۔ ایک فتابیونی میں حکم ہے، وہ عبادت کا حکم ہے، قیامت تک نبی رسول کے حکم میں عبادت ہے، اور ایک ملاقات کا حکم ہے۔ ملاقات کے حکم میں امی ابا جی سے ملاقات ہے، بیوی کی شوہر سے ملاقات ہے، میری اور آپ کے اڑوس پڑوس سے ملاقات ہے۔ یہ اجتماعی باہمی تعلیم افہام وغیرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انفرادی تعلق ہے، اللہ کے حکم میں اللہ پروردگار کے ساتھ تعلق ہے، حکم کے خلاف کرتا ہے تو اسے بھی پتہ ہوتا ہے، اللہ کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا علم اور بندے کا علم۔ اجتماعی ایسے نہیں ہے۔ اجتماعی میں جس کے ساتھ اجتماع ہے، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، بیوی کا شوہر کے ساتھ ہے، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ ہے، استاد کا شاگردوں کے ساتھ ہے، ہر ایک کا جو باہمی ایک تعلق ہے اس میں اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ پہلے باہمی ملاقات ہوتی ہے، بعد میں اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ یہ ملاقات کا علم ہے، وہ عبادت کا علم ہے۔ میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ یہ حکم ہے، عبادت کا علم ہے، یہ عبادت ہے۔ فتابیونی کے اندر دونوں چیزیں ہیں، عبادت کا علم بھی عطا ہے اور ملاقات کا علم بھی عطا ہے۔ یحببکم اللہ، جب کسی کو اللہ کی محبت ملتی ہے تو ان دو چیزوں سے ملتی ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت بھی جانتا ہے اور ایک اللہ پاک کو، اللہ کے بندے کو بھی جانتا ہے، ماں باپ کو بھی جڑا اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں جانتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے کیا کمایا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا قریبی اسے رشتہ تعلق دیا اس کو نہیں جانتا، وہ اللہ کے بندے کو کیا جانے گا؟ وہ نبی رسول علیہ السلام کو کیا جانے گا؟ وہ اللہ کو کیا جانے گا؟ اگر کوئی جانے گا بھی تو اللہ اس کے منہ پر یہ جاننا مار دے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ فتابیونی کے اندر بندے کی زندگی بے عیب ہوتی ہے، ورنہ اس کا دیکھنا اللہ کا علم نہیں ہوتا، اس کا سننا اللہ کا علم نہیں ہوتا، اس کا بولنا اللہ کا علم نہیں ہوتا کہ اللہ کہے وہ اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، اس کا سننا میرا سننا ہے، اس کا بولنا میرا بولنا ہے۔ یہ میرا بندہ ہے، اس سے بغض نہ کرنا، دعوت نہ کرنا، اس سے دوری نہ کرنا۔ جو اس سے دوری بغض کرے گا وہ مجھ سے دور ہو جائے گا اور میں اسے اعلان جنگ کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے۔ آئیے اس بات کو جانیے کہ فتابیونی یحببکم اللہ میں اللہ پروردگار اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ دو کام کبھی نہ چھوڑنا، ایک طالب علم ہو کر رہنا اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو علم دے دیا طالب علمی کے اندر اسے عام کرتے رہنا، عام کرتے رہنا۔ پھر دیکھنا میرا استاد کا مورچہ ہے یا میرا مورچہ اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کا کوئی اس کے علاوہ ہے، پھر جو مورچہ عطا ہو جائے اس میں بیٹھ کر ان دو سے محبت کرنا، ایک طالب علم سے محبت کرنا اور ایک استاد سے محبت کرنا، کیونکہ یہ دو ہیں جو ہمیں اللہ پروردگار کی سپلائی مہیا کر رہے ہیں۔ یہ فیکٹریاں ہیں جو ہمیں ساری چیزیں بنا کر دے رہے ہیں۔ ان دو پر ہی اللہ پروردگار نے یہ نظام فطر، نظام ہدایت، نظام رحمت، نظام محبت اور نظام ملاقات قائم کیا ہے۔
ان دو کو نہ چھوڑنا کہ ظاہری پہلے حکم میں یہ دو اماں حوا اور آدم علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد یہ دو ایک اللہ پروردگار ایک اللہ کا حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جن سے یہ سارا کچھ گرمایا گیا ہے، اور جن سے سارا کچھ یہ بنایا گیا ہے، اور جن سے یہ سارا کچھ جو ہے بنایا گیا اور رونق بخشی کے اسے منزل تک پہنچایا گیا ہے۔ یہ ابدی زندگی کے سامان ہیں، ان سے محبت کرنا، طالب علم ہو کر رہنا، کیونکہ عہدہ تو بدلتا ہے نا بندے کا، لیکن طالب علم جو ہے، استاد جو ہے، وہ تو نہیں نا بدلتا جب تک دنیا میں موجود ہے، اور جدھر موجود ہے اگر اس کا استاد موجود ہے تو طالب علم ہے، اور اگر اس کا شاگرد موجود ہے تو استاد ہے۔ یہ تو نہیں نا بدلتا، یہ تو مورچہ ایک مستقل ہے، یہ قائم ہی رہتا ہے۔ اس کے بیچ میں جو ہیں عہدہ بدلتے رہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، جو بھی عہدہ بدلے ادھر کھڑے ہیں ظاہری، اور حقیقت میں ان دونوں سے محبت اور پیار کر رہے ہیں۔ اب آن لائن شاہ صاحب نے اعلان فرمایا ہے، آپ نے سارے دوستوں نے زندگی بخیر میں یہ پڑھ لیا ہوگا کہ ہماری مستورات بھی ان کا بھی اتنا ہی حق ہے، اور ان کو بھی اتنا ہی حکم ہے علم حاصل کرنے کا آن لائن۔ اب آپ جو دستیاب ہے موجود ہے اس کے مطابق آن لائن علم میں وہ داخلہ لیں، علم کے اصول میں داخلہ لیں، اور جب اللہ پروردگار ان کا انسٹیٹیوشن ان کا درس بنا دے گا تو پھر جیسے وہ چیزیں آتی چلی جائیں گی، ہم استعمال کرتے چلے جائیں، اور اب جتنا اللہ نے دیا الحمدللہ ہمیں تو وہی بہت زیادہ ہے، ہم نے تو اللہ کو راضی کرنا، ہمارا مقصد تو شکر ادا کرنا ہے۔ کسی کو اللہ ایک دیتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ اسے دو دے دیتا ہے۔ یہ تو نہ ہونا، یہ تو دینے کا بہانہ اللہ نے بنایا۔ نہ ہونے میں جو اللہ کا شکر ادا کرتا، ہونے میں تو اس کا شکر اور بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ نہیں ہوتا شکر کرتا، اللہ دے دیتا ہے۔ پھر ہوتا ہے پہلی کلاس ہوتی ہے، شکر کرتا ہے، اللہ اسے دوسری کلاس دے دیتا ہے، تیسری دے، یہاں تک کہ پی ایچ ڈی دے دیتا ہے، پوری کائنات کے اندر اللہ اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اور یہ نہ ہونا ہی تو قسمت والے کو حاصل ہوا ہے۔ نہیں ہوتا سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اولاد نہیں ہوتی اولاد ہو جاتی ہے، دولت نہیں ہوتی اللہ دولت دے دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ جو اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرے۔ وہ پاگل جو ہے اس کا تو شکر ادا نہیں کرتا۔ ایک دوست میرا آ گیا، کہنے لگا سائیں جی مجھے اللہ یہ دے گا نا، میں بڑا خرچ کروں گا۔ میں کہا خدا دیا نہ بندیا، تو کوئی خرچ نہ کر، نہ تو کوئی خرچ نہ کر۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس آ جائے تو پھر خرچ کرنا۔ یہ تم جو آ گئے ہو، یہ تمہیں اللہ نے جان جو دے دی، جان آ گئی ہے، تمہیں اللہ نے اعضاء جسم جان ہر چیز آنکھ کان دے دیا، یہ تم جو ہو گئے ہو، یہ تمہیں اللہ نے جو سارا کچھ دے دیا ہے، ان کا کوئی مول ہی نہیں گا۔ وہ تو پیسے جڑے آؤں گے تیرے وہ خرچ کریں گا، تو اپنی خواہش میں مانگ رہا ہے، تجھے نہیں عطا ہوں گے۔ عطا ہو بھی گئے نا، تجھے 1 روپے کا ہی توفیق نہیں ہوگی تو اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ پکی بات میں بتا رہا ہوں، اگر کسی کو نہیں مانتا کوئی تو دیکھ لے جا کے، ماننا پڑے گا اسے۔ جو اللہ نے دے دیا ہے نا اس کا شکر ادا کر، بس جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کر۔ وہ پاگل ہو گیا ہے، تو آئے گا تو خرچ کروں گا، نہیں، وہ جائے گا تو خرچ تیرا کیا ہوا ہو، اللہ خوش ہو جائے دیکھ کر کہ یہ ہے میرا بندہ، جب اس کی طرف سے جاتا ہے تو مجھے خوش کیا ہوتا ہے۔ آتا تو تب ہے جب اللہ دیتا ہے۔ ایک دوست آ گیا سونا صحیح رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں، حضور اس ہاتھ سے آتا ہے، اس ہاتھ سے نکلتا چلا جاتا ہے، برکت ہی کوئی نہیں۔ فرمایا پھر ایسے کرنا، اس ہاتھ میں آئے تو کوٹ کے پھاڑ لا، مضبوطی سے پکڑ لے، جانے نہ دے دوسرے ہاتھ۔ اسے کیا پتہ اس کا مطلب کیا ہے، اسے کیا پتہ اس کا مطلب۔ یہ تو نصیب والا ہے، جسے اللہ نے دینا ہوتا ہے اسے اللہ دیتا ہے۔ جسے اللہ نے دینا ہوتا ہے پتہ اسے اللہ کیا دیتا ہے؟ اپنی محبت دیتا ہے، اپنا قرب دیتا ہے، اپنا پیار دیتا ہے۔ یہ دنیا کی عارضی چیز عیب ہے، عیب سے اسے نکال دیتا ہے۔ اس کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے، اس میں عیب نہیں ہوتا۔ جان بھی ہوتی ہے، مال بھی ہوتا ہے، امیر بھی ہوتا ہے، سخی بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، سارا کچھ دیا ہوتا ہے، لیکن عیب نہیں اسے دیا، عیب نہیں دیا، عیب نکال باہر کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک علم ہے، ایک علم ہوتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے یہ ہمیں ہے، یہ جو کھوتا ہے یہ ہم ہیں، یہ جو ہوتا ہے یہ ہم ہیں۔ اسے ہوتا ہے وہ بنا لو جو علم ہے، جو اللہ کو ہے، اللہ کے بندے کو ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔